بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خلافت یا امامت جزو ایمان ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں تو آپ کہیں گے کہ ایمان باللہ، رسالت، آخرت۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ خلافت ان میں شامل ہے۔ لیکن کیا انصاف قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے؟ کیا ظلم کو روکنا ایمان کا حصہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط۔ تو پھر وہ نظم جو انصاف قائم کرے، کیا وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے؟ خلافت کوئی آرٹیکل آف فیتھ نہیں، لیکن ایک ایسا نظم ہے جو نبی کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ خلافت ایک پرانا تصور ہے، یہ جدید دنیا میں ممکن نہیں، یہ آزادی کے خلاف ہے، یہ ماڈرن آئیڈیاز کے خلاف ہے، حریت فکری کے خلاف ہے۔ ہم نے مان لیا۔ ویسے بھی ہم بہت سی باتیں ایسے ہی مان لیتے ہیں بغیر یہ پوچھے کہ یہ بات آئی کہاں سے اور کیوں آئی۔ لیکن میں آج آپ سے ایک نازک سوال پوچھتا ہوں۔ اگر خلافت واقعی غیر ضروری تھی تو اسے ختم کرنے کے لیے اتنی محنت کیوں کی گئی؟ اور صرف ختم ہی نہیں، آج بھی اگر کہیں خلافت کا لفظ سنائی دے جائے، کوئی اس پر نظری گفتگو بھی کر دے، تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مغرب کے فکری ایوانوں میں، سیاسی ایوانوں میں ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے؟ کیوں فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خطرناک ریڈیکل آواز ہے، یہ ماڈرن ورلڈ کے خلاف ہے؟ جب خلافت ختم ہوئی تو یہ صرف ایک سیاسی ادارہ کا ختم ہونا نہیں تھا، امت کے اندر ایک نظری خلا پیدا ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ ہندوستان جیسے علاقے میں جہاں خلافت براہ راست موجود بھی نہیں تھی، وہاں بھی خلافت کی بحالی کی ایک بڑی تحریک اٹھی۔ لوگ متبادل خلاف خلیفہ تلاش کرنے لگے۔ ناموں پر غور ہوا: شریف مکہ، مصر کے کنگ فؤاد، حتیٰ کہ نظام حیدرآباد۔ نظام حیدرآباد جو خود ایک طاقتور، ریسورسفل اور مخیر مسلمان حکمراں تھے، وہ سب کچھ کر سکتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا بھی۔ خلافت کے غیاب میں انہوں نے خلیفہ کی ذمہ داری ایک حد تک سنبھال لی۔ مکہ اور مدینہ کے انتظامات، ان کے اخراجات، ان کی خدمت، یہ سب اپنے ذمہ لے لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آخری خلیفہ کے خاندان کو بھی انہوں نے سہارا دیا۔ ان کی 2 شہزادیوں کی شادیاں اپنے بیٹوں سے کر کے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ آخری خلیفہ کے گزر بسر کے لیے ایک خطیر رقم بھی مقرر کی، یعنی وہ خلافت کے گرتے ہوئے ادارے کو اپنے وسائل سے سہارا دے رہے تھے۔ لیکن ایک کام وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خلافت کے احیا کا بھی اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جن طاقتوں کے سہارے وہ کھڑے تھے، وہی طاقتیں تھیں جنہوں نے خلافت کے ادارے کو توڑا تھا۔ تو یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ایک پورے عہد کی کہانی ہے، جہاں نیت موجود تھی، وسائل موجود تھے، لیکن آزادی موجود نہیں تھی۔ تو سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ مسلمانوں کی تقسیم، نیشن اسٹیٹس میں ان کی تقسیم، فرقوں میں تقسیم، گروہوں میں تقسیم، یہ سب باتیں تو قابل قبول ہیں، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، بلکہ ان کو انکریج کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مرکزیت کی بات آتی ہے، جیسے ہی امت کی بات آتی ہے، جیسے ہی خلافت کا لفظ آتا ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خلافت ایک صرف سیاسی ادارہ نہیں، یہ ایک نظری مرکزیت ہے، آئیڈیالوجیکل سینٹرالٹی ہے۔ یہ مسلمانوں کو ایک تاریخی تسلسل سے جوڑ دیتی ہے، رسول سے، ابو بکر سے، عمر، عثمان، علی، ایک ایسا سلسلہ جو ایک مشن کو دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ یہ صرف حکومت نہیں، یہ ایک ویژن ہے، جس کے مطابق زمین ایک امانت ہے، آخری امت اس کی امین ہے، کیئر ٹیکر ہے۔ ہمیں ظلم کو روکنا ہے، انصاف قائم کرنا ہے، وسائل کو ضائع نہیں کرنا، فطری وسائل میں بھی آنے والی نسلوں کا حق محفوظ رکھنا ہے۔ ہر انسان چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی نسل سے ہو، اسے ڈگنیفائڈ زندگی ملنی چاہیے۔ یہ صرف سیاست نہیں، یہ ایک سویلائزیشنل رسپانسبلٹی ہے۔ تو اب سوال اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، کیا یہ سب کچھ نیشن اسٹیٹ کے اندر ممکن ہے؟
یا یہ سوال پوچھیے کہ کیا نیشن اسٹیٹ اس ویژن کو فریگمنٹ کر دیتا ہے؟ تو ہم اپنے اصل سوال پر واپس آتے ہیں، کیا اسلام نیشن اسٹیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے، مدینہ میں کیا ہوا، اور اسلام نے امت کو کیسے آرگنائز کیا۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن ہمیں امت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اور صرف یہ نہیں، قرآن ہمیں خبردار بھی کرتا ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، جھگڑا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، لیکن یہ کوئی ایبسٹریکٹ بات نہیں، یہ ہماری سیاسی حقیقت ہے۔ چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں، ان کے اپنے اپنے بارڈر، اور ان بارڈرز پر مسلسل تنازعات۔ یہ سرحدیں ہم نے نہیں بنائی، بلکہ باہر کی طاقتوں نے کھینچی ہیں، اور کھینچتے وقت نہ تاریخ دیکھی گئی، نہ قومیت، نہ تہذیب، نہ ایتھنیسٹی، نہ خاندان۔ کردوں کو دیکھ لیجئے، ایک قوم کئی ریاستوں میں تقسیم۔ اپنے بر صغیر کو دیکھ لیجئے، ایک خاندان کے لوگ مختلف ملکوں میں بٹ گئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش۔ صرف زمین تقسیم نہیں ہوئی، رشتے تقسیم ہوئے، اور پھر یہی بارڈر جھگڑے کا سبب بن گئے۔ یہ سرحدیں صرف نقشے پر لکیریں نہیں، یہ ایک کنفلکٹ جنریٹنگ سسٹم ہے۔ جہاں سرحد ہے وہاں تنازع ہے، جہاں تنازع ہے وہاں کمزوری ہے۔ انسان ایک ہے، لیکن ہم نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ قرآن ہمیں صرف یونٹی نہیں دیتا، وہ ہمیں ایک مشن بھی دیتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، صرف اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ صرف انڈیویجول سطح پر نہیں ہو سکتا، یہ ایک اجتماعی نظم مانگتا ہے، لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ انصاف قائم کرنا صرف بات سے نہیں ہوتا، اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے اسٹرکچر چاہیے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، قرآن ہمیں ایک تصور دیتا ہے ذمہ داری کا، عدل کا، اور زمین کے متولی ہونے کا، لیکن اس کو کس اسٹرکچر میں ڈھالنا ہے، یہ ہر زمانے کی ذمہ داری ہے۔ وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین ان لوگوں کے حوالے کی جائے گی جو اسے انصاف کے ساتھ چلائیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ایک خاص سیاسی ماڈل قائم کرو، لیکن وہ ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ تم ایک امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں انصاف قائم کرنا ہے، تمہیں زمین کو سنبھالنا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر نظم کے ممکن نہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا ایمان صرف دلوں میں رہے گا، یا اسے کسی اسٹرکچر کی، کسی اظہار کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں مدینہ میں ملتا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کیا ہوا؟ صرف عبادت نہیں ہوئی، ایک سوسائٹی قائم ہوئی، ایک نظم قائم ہوا، ایک کلیکٹیو اسٹرکچر بنا۔ مسلمان تھے، یہودی تھے، دیگر قبائل تھے، میثاق مدینہ ہوا، ایک سوشل کانٹریکٹ بنایا گیا، ایک گورننس فریم ورک بنا، مشترکہ دفاع، انصاف، قیادت کا ایک مرکز، ایک سینٹرل اتھارٹی۔ وہاں نہ ویزا تھا، نہ بارڈر، نہ امیگریشن، اور آج ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی بعض خلیجی ملکوں میں اجازت درکار ہوتی ہے۔ مدینہ کا ماڈل کیا تھا؟ ایکسکلوژن نہیں، ایبسارپشن۔ مہاجرین آئے، انصار نے انہیں اپنے اندر شامل کر لیا، مواخات قائم ہوئی۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ باہر سے آئے ہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب ہمارے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے، اسلام میں وطن زمین نہیں ہوتا، اسلام میں وطن ایمان ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان جاتا ہے وہی اس کا وطن بن سکتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع تھا، وہ مکہ واپس چلے جاتے، اپنے شہر میں رہتے،
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مدینہ کو ہی مرکز رکھا۔ یہ ایک سمبولک ڈیسیژن تھا۔ اسلام کسی ایک شہر، کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ ایک اوپن سویلائزیشن ہے۔ تو اب ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں، اسلام صرف اسپریچول میسج نہیں، یہ ایک آرگنائزڈ سوشل ریالٹی بھی ہے۔ جب لوگ ایمان لاتے ہیں وہ ایک کمیونٹی بنتے ہیں، اور کمیونٹی نظم مانگتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کمیونٹی کا کیا ہوا؟ کیا وہ خود بخود چلتی رہی، یا اس کے لیے ایک لیڈرشپ کی ضرورت تھی؟ اور یہی ہمیں لے جاتا ہے خلافت کے تصور کی طرف۔ تو ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں ایک معاشرہ قائم ہوا، ایک نظم قائم ہوا، ایک قیادت قائم ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو اس معاشرے کا کیا ہوا؟ کیا لوگوں نے کہا کہ اب ہر شخص اپنی اپنی عبادت کرے اور معاشرہ خود چلتا رہے؟ نہیں، انہوں نے فوراً ایک قیادت قائم کی۔ ابو بکر منتخب ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ قیادت کے بغیر نہیں چل سکتا، نظم خود بخود قائم نہیں رہتا۔ خلافت کوئی نظری ایکسپیریمنٹ نہیں تھی، یہ ایک سماجی ضرورت تھی۔ پھر آئے عمر بن خطاب، ان کی مورل اتھارٹی مضبوط تھی، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوا۔ یعنی اس مرحلے پر قیادت اور مورل اتھارٹی اور نظم یہ تینوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ آیا، عمر بن عفان کا دور۔ یہاں ایک نئی چیز سامنے آئی، شورا کے ذریعے انتخاب ہوا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ ملٹیپل کینڈیڈیٹس تھے اور توقعات بڑھ گئی تھیں۔ پھر ان کا قتل ہوا، مدینہ میں کیوس پیدا ہوا۔ پھر علی ابن ابی طالب آئے، انہوں نے قیادت سنبھالی، لیکن شدید حالات میں، شدید اختلافات کے ساتھ۔ یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، مسئلہ خلافت نہیں تھا، مسئلہ انسانی پیچیدگی تھی۔ پھر ایک تبدیلی آئی، امیہ خلافت قائم ہوئی، خلافت ملوکیت میں بدلی۔ پھر عباسی خلافت، فاطمی خلافت اور اندلس کی اموی خلافت، ایک ہی وقت میں متبادل خلافتیں قائم ہو گئیں۔ آئیڈیل ماڈل سے ڈیویشن ہوا، انحراف ہوا، لیکن انسٹیٹیوشن باقی رہا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، علماء نے ان سب کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کیا، انہیں ٹالریٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پرنسپل باقی تھا، امت کی وحدت کا تصور باقی تھا۔ پھر ایک مرحلہ آیا، خلافت سیریمونیل ہو گئی، اصل طاقت سلطان کے پاس آ گئی، خلیفہ علامتی طور پر حکمراں رہ گیا۔ پھر 1258 میں بغداد کا سقوط ہوا۔ بغداد کے سقوط ایک بڑا تاریخی جھٹکا تھا، ایک بریک ہو گیا۔ پھر خلافت منتقل ہوتی رہی، بغداد سے قاہرہ، قاہرہ سے استنبول۔ اب ہم اصل سوال پر آتے ہیں، خلافت کمزور ہوئی، اس میں انحراف آیا، اس میں مس یوز ہوا، یہ سب درست ہے، لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت غیر ضروری تھی؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں جمہوریت بھی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کرپٹ ہوتی ہے۔ ہمیں ریاست بھی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ظلم کرتی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم سسٹم کو ریفارم کرتے ہیں، نہ کہ اسے ابنڈن کرتے ہیں۔ طاقت ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے، یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے۔ طاقت کا مس یوز بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن طاقت کے بغیر انصاف قائم نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور چیز ہوئی، مغربی استعمار آیا، مسلم دنیا ٹوٹ گئی۔ تو ہمارے مفکرین نے کہا کہ یہ اب دوبارہ اسلام کی اس مرکزیت کا قیام ممکن نہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ امپریکٹیکل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی چیز مشکل ہو جائے تو وہ غیر ضروری بھی ہو جاتی ہے؟ تو اب ہم ایک اہم نتیجے پر پہنچتے ہیں، خلافت پرفیکٹ نہیں تھی، لیکن ضروری تھی۔ خلافت ایک پرفیکٹ نظام نہیں تھا، اس میں کمزوریاں تھیں، اس میں انحراف ہوا، لیکن یہ ایک مرکزی نظم تھا، ایک اجتماعی طاقت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اسٹرکچر ختم ہوا تو اس کی جگہ کیا آیا؟ پھر ایک نیا نظام آیا، نیشن اسٹیٹ۔ سرحدیں کھینچی گئیں، نقشے بنائے گئے، اور ایک امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ سرحدیں ہم نے نہیں کھینچیں، یہ ان طاقتوں نے کھینچیں جنہوں نے خلافت کو توڑا۔ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ اب یہی حقیقت ہے، اب اسی میں جیو،
یعنی پہلے نظام توڑو، پھر نیا نظام دے دو، اور پھر کہو کہ اب کوئی اور راستہ نہیں۔ آج خلیج کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی ایئر لائنز، لیکن اصل سوال، کیا یہ خود کو ڈیفینڈ کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ طاقت نہیں، یہ ڈپینڈنسی کا ماڈل ہے، انحصار کا ماڈل ہے۔ سیکیورٹی باہر سے، معیشت باہر سے انفلوئنسڈ، دوسروں کے ہاتھ میں آپ کا سروائیول، اور جس کی بقا کسی اور کے ہاتھ میں ہو، اس کی آزادی بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم نے خود اسلام کے نام پر ایک ریاست بنائی، پاکستان۔ ہم نے سوچا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، یہاں ایک آئیڈیل سسٹم قائم ہوگا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ قلعے میں بھی فائلیں چلتی ہیں، اور آہستہ آہستہ سرحد کے اس پار کے مسلمان پاکستانی بن گئے، امت پیچھے رہ گئی۔ پاکستانی مفاد ہندوستانی مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ پھر افغانستان آیا، لوگ پوری دنیا سے آئے، امت کے طور پر آئے، انہوں نے لڑا، انہوں نے قربانی دی، لیکن جب جنگ ختم ہوئی، انہیں کہا گیا کہ اب آپ اپنے اپنے ملکوں کو واپس تشریف لے جائیں۔ امت پاسپورٹ میں سمٹ گئی۔ آج کی دنیا میں اخلاقیات نہیں بولتی، طاقت بولتی ہے، ہمیشہ سے یہی رہا۔ آج جنگ ڈرون سے لڑی جاتی ہے، میزائل سے لڑی جاتی ہے، سائبر وار سے۔ یہ سب یونٹی مانگتی ہے، آرگنائزیشن مانگتی ہے، فریگمنٹیشن نہیں۔ تو اب ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، خلافت امپرفیکٹ تھی لیکن ایک مرکز تھا۔ نیشن اسٹیٹ ماڈرن ہے لیکن بکھرا ہوا ہے۔ خلافت میں مس یوز کا خطرہ تھا، اور نیشن اسٹیٹ میں ہیلپ لیسنس کا خطرہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اسلام کو کسی اجتماعی نظم کی ضرورت نہیں، تو اسلام کیا رہ جائے گا؟ ایک کلب؟ جی ہاں، زیادہ سے زیادہ ایک کلب، جہاں لوگ بیٹھ کر اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اخلاقی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کو روک نہیں سکتے، انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ خلافت آئے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے امت کے مرکزی سیاسی تصور کو خیر بات کہتے ہوئے نیشن اسٹیٹ کے تصور کو اپنا کر اور اسے استناد دے کر اور اس میں اپنے اطمینان کا اظہار کر کے ایک ایسے نظام کو قبول کر لیا ہے جو اسلام کو زندہ تو رکھتا ہے مگر اسے مکمل نہیں ہونے دیتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ خلافت کب آئے گی، کیسے آئے گی، یا آئے گی بھی یا نہیں؟ یہ سوالات اپنی جگہ اہم ہیں، اور ہر زمانے کے اہل فکر اپنے حالات کے مطابق ان پر غور کرتے رہیں گے۔ لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کیا ہمارے ذہن میں، ہمارے شعور میں، ہماری تاریخ میں یہ تصور زندہ ہے یا نہیں۔ یہ احساس کہ ہم ایک امت ہے، یہ ذمہ داری کہ ہمیں اقوام عالم کی رہنمائی کرنی ہے، ہمیں ظلم کو روکنا ہے، ہمیں انصاف قائم کرنا ہے، ہمیں اس زمین کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنانا ہے۔ اگر یہ تصور زندہ ہے تو راستے نکلیں گے، لیکن اگر یہ تصور مر گیا تو پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ہو سکتا ہے یہ کام ہماری زندگی میں مکمل نہ ہو سکتا ہے یہ ہماری نسل کے بعد سامنے آئے، لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بعد آنے والوں کے لیے کوئی نظری بنیاد ہی نہ چھوڑیں؟ اگر ہم نے اس تصور کو ہی اپنی تاریخ سے کھرچ کر نکال دیا تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی، ہماری سب سے بڑی سادہ لوحی ہوگی۔ اس لیے کم از کم اسے ایک نظری امکان کے طور پر زندہ رہنے دیں، ایک فکری مرکزیت کے طور پر، ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر، ایک نبوی مشن کے طور پر، اور شاید یہی وہ پہلی اینٹ ہو جس پر کوئی آنے والی نسل ایک نئی عمارت کھڑی کر سکے۔